أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بزرگان محترم، جس سورت کی چند آیات میں نے تلاوت کی تو اس سے آپ واقف ہی ہوں گے. کون سی سورت تھی؟ سورہ توبہ. آپ کو یاد ہوگا شاید گزشتہ ہفتے یا اس سے پیوستہ بسم اللہ کا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو بات ابھی ادھوری ہے، لہذا کچھ باتیں بسم اللہ کے سلسلے میں کہ سورہ توبہ اس کی ہم تلاوت کریں تو بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو کیوں پڑھنا ہے اور نہیں پڑھنا ہے تو کیوں نہیں پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے میری حسب عادت ایک منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں ہمارا جو موضوع ہے بسم اللہ، تو وہ لفظ کہہ لے یا جملہ کہہ لے وہ آیا ہے تو پہلے وہ سنیں، اور دعائیہ کلمات بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی یعنی وہ منظوم کلام دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے. اللہ تعالی اس میں جو دعائیں ہیں وہ آپ کے حق میں، میرے حق میں، اور جہاں جہاں تک بات پہنچے اللہ تبارک و تعالی تمام کے حق میں قبول و منظور فرمائے. کہ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو تم، یہ دعا ہے میری. ہاں، پہلی گیند پہ مجھے وکٹ مل گئی. یعنی ہمارا سعد اللہ صاحب پہلا جو شعر ہے اسی پہ آج سبحان اللہ کہہ دیا ہے، تو میرے اوپر اشفاق بھائی 2 رکعت صلاۃ شکرانہ واجب ہو گئے. تو بہرحال واقعی بات ایسی ہی ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے. ہے کتنی پیاری بات ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو تم، یہ دعا ہے میری. غم کا آپ کے پاس سے بھی گزر نہ ہو انشاءاللہ. غم کا آپ کے پاس سے بھی گزر نہ ہو. زندگی آپ کی غم سے دو بھر نہ ہو انشاءاللہ. زندگی آپ کی غم سے دو بھر نہ ہو. خوشیاں آپ کے دامن میں پلتی رہے، خوشیاں آپ کے دامن میں پلتی رہے. چاہتیں دل کی سدا پھلتی پھولتی رہے. خوشیاں آپ کے دامن میں پلتی رہے، چاہتیں دل کی سدا پھلتی پھولتی رہے. محنتیں آپ کی سدا رنگ لائے، محنتیں آپ کی سدا رنگ لائے. خوشیوں کو سدا اپنے سنگ لائے، خوشیوں کو سدا اپنے سنگ لائے. خدایا تو کر لے قبول یہ التجائیں میری، خدایا تو کر لے قبول یہ
التجائے میری منتظر قبولیت کی ہے یہ دعائیں میری. خدایا تو کر لے قبول یہ التجائے میری منتظر قبولیت کی ہے یہ دعائیں میری. یہی ابتدا ہے میری یہی انتہا ہے میری. یہی ابتدا ہے میری یہی انتہا ہے میری. سدا خوش رہو تم بس یہی دعا ہے میری. بسم اللہ سے ابتدا ہے میری سدا خوش رہو تم یہ دعا ہے میری. آمین. دیکھیے یہ مسئلہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا. پھر بھی جلدی سے ذرا اس کو تازہ کر لیتے ہیں, ریپیٹ کر لیتے ہیں. ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا, تازہ بالکل فریش نیا. اور میں نے کہاں سے پڑھنا شروع کیا؟ سورہ توبہ سے. سورہ توبہ سے. تو میں نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ارے پڑھی یار. بسم اللہ میں نے کیا ہے؟ میں نے پڑھی ہے بسم اللہ. میں نے بسم اللہ پڑھی. کیوں پڑھی؟ اس لیے میں نے پڑھی کہ میں نے تلاوت کا آغاز, بگننگ, اسٹارٹنگ, شروعات وہ میں نے یہیں سے کیا. ہاں, اور چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ میں اور آپ جب تلاوت شروع کریں گے تو اس کے شروع میں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ تو پڑھنا ہی ہے. ہاں یاد رکھنا, اعوذ باللہ تو پڑھنا ہے. کیوں اعوذ باللہ؟ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں یہ بیان کیا. غالباً 14واں پارہ سورہ نحل, اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم. اور کہیں فرمایا قرآن نے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ کہاں ہے؟ اس لیے دیکھیے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کا جب میں اور آپ آغاز کریں تو ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے کہ خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. میں اور آپ تو ماشاءاللہ اتنے توحید پرست حنیف بھائی کہ ایک چیز کو بچپن سے پکڑا ہے تو بچپن تک چھوڑا ہی نہیں ہے. توحید ماشاءاللہ ہے. توحید پرست امتیاز بھائی کہ چھوڑا ہی نہیں کبھی. نہیں, الگ الگ ویرائٹی. کھانے میں تو کیسے الگ الگ ویرائٹی کھاتے ہو. گھر واળી 3-4 ડાળા જો કઢી ખીચડી બનાવી લઈએ તો પછી એનો આપણે ખીચડો બનાવી દઈએ کہ بھائی کچھ کیا ہونا چاہیے. ہاں, کچھ الگ الگ آئٹم ہونی چاہیے, الگ الگ ویرائٹیز ہونی چاہیے. انسان کی فطرت ایسی ہے, نیچر ایسا ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ کیا ہو ذرا الگ الگ طریقے سے بنایا جائے. تو اس میں بھی ایسا کرو بھائی, الگ الگ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. قرآن نے یہاں بھی وہ بات کہی تو دیکھیے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک مشہور مقرر گزرے ہیں ماضی قریب میں پاکستان میں نابینا تھے. پتہ نہیں پہلے سے نابینا تھے یا بعد میں ہو گئے, لیکن بہرحال نابینا. جب سے میں نے ان کو سنا, میرے گھر میں ان کی کیسٹ بہت سنی جاتی تھی. میں آپ کو کسی موقع پر شبیر چچا بتا چکا ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ علماء کے جو بیانات میرے گھر میں سنے جاتے تھے ان میں ایک مولانا عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے قاری حنیف ملتانی. کیوں؟ دونوں ترنم سے پڑھتے تھے. قرآن کریم کی آیات اور خطبہ وغیرہ کیا اسماعیل چچا ترنم سے پڑھتے تھے.
اور میرے والد کو قوالی کا بہت شوق تھا. ہاں، میرے والد اسماعیل آزاد کو بھی بہت سنتے تھے اور یوسف آزاد کو بھی بہت سنتے تھے، لیکن بڑے بڑے تھے اس دور کے، اتنا احتیاط کرتے تھے. ہمارا اسکول یا مدرسے کا ٹائم ہوتا آنے کا کہ ہاں ابھی آ جائے تو بند کر دیتے کہ بچے نہ سنیں کہ میں تو آزاد ہوا ہوں، یہ کہیں آزاد نہ ہو جائے. ہے اقبال بھائی؟ تو کہیں جو ہے وہ یہ نہ ہو جائے. لیکن کبھی آدمی بزی رہ جاتا ہے، اور کیسٹیں چھپا کر رکھتے تھے، لیکن آدمی کتنا چھپا کر رکھے گا؟ ہے تو ہم دیکھ لیتے تھے کہ ہاں یار باجی چپ چاپ اسماعیل آزاد نے پڑتا ہے. یوسف آزاد کو جو ہے وہ سنتے تھے، تو قوالی کا ان کو شوق تھا. تو بہرحال تو سنتے تھے. تو قاری حنیف آپ دیکھنا، سننا، کبھی دیکھنا نہیں، سننا، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. تو وہ بیان جب کرتے تھے تو خطبہ پڑھتے تھے، اور قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہوتی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے تھے. عام طور سے کیا پڑھتے تھے حافظ امتیاز؟ ہاں، جزاک اللہ، یہ پڑھتے تھے. اور اس ملک میں بھی میں نے سنا کہ وہ تشریف لائے تھے، اللہ مرحوم کو غریب کے رحمت کرے. اچھا، اپنی مسجد میں بھی تھا؟ ہاں، چلو ماشاء اللہ، آپ نے صرف بینا کو نہیں نابینا کو بھی سنا ہے. جو ہمارا دل نابینا ہو چکا ہے اللہ اس کو بینا بنا دے، آمین. تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ ابھی حافظ امتیاز نے فرمایا ویسا ہی کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یوں ترنم سے پڑھتے تھے. ان کا ذرا طرز الگ تھا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، الگ الگ طریقے سے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جب قرآن کریم پڑھنا شروع کرو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ. اچھا، بسم اللہ ہر جگہ نہیں پڑھنا، یاد رکھنا، اعوذ باللہ پڑھنا ہے. کیوں؟ حافظ امتیاز کو شاید پتا ہوگا کیوں، یہ بھی عہد مولوی ہے. تو اس لیے ان کو پتا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جلب دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے، یوں کہا جاتا ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا. نورانی بھائی کیا کہا جاتا ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر عارف بھائی کیا ہے؟ مقدم ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا، اس سے نقصان سے بچنا، یہ مقدم ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی آدمی کیا سوچتا ہے، بزنس بھی شروع کرتا ہے نا، لیکن وہ سب دعا کر جو نو بزنس اسٹارٹ کی تو نہیں چاہے نفو نہیں ملے تو کہیں نہیں، پر پونجی ڈوبی نہیں جائے. کہ بھائی کیا ہے، نفع نہیں ملے اشفاق بھائی تو کوئی بات نہیں، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ لاس. الیاس بھائی، لاس نہیں ہونا چاہیے. لاس کو کوئی پسند نہیں کرتا. دنیا میں ایک ہی لاس ہے جس کو پسند کرنے والے پسند کرتے ہیں، لاس اینڈ باقی کوئی لاس کو پسند نہیں کرتا. تو تھا رحمان صاحب کیا کہا میں نے کہ دفع مضرت یہ مقدم ہے جلب منفعت پر. یاد رکھو، یہ میں اس لیے تھوڑی تشریح کر رہا ہوں، میرا چچا زاد بھائی ہے ساؤتھ افریقہ میں. گزشتہ جب ہم نے یہ بسم اللہ پر گفتگو کی، وہ واٹس ایپ کے توسط سے ان تک بیانات پہنچتے ہیں اور وہ بڑی پابندی سے سنتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے مبارک کام سے جڑے ہوئے ہیں. الیاس مارویہ نام ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی اور آپ تمام کی بھی، میری بھی، اللہ ایمان، عافیت اور نیک اعمال کے ساتھ خوب برکت نصیب فرمائے، آمین. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں بعض علماء کو دیکھتا ہوں کہ وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے بہت سی مرتبہ، تو ایسا کیوں کرتے؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے چودھری صاحب سنا ہو، اگر ذہن میں ہو تو اخیری دور میں حضرت جب بیان شروع کرتے تھے تو زیادہ تر صرف تعوذ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر قرآن کی آیت پڑھ لیتے تھے، بسم اللہ نہیں پڑھتے. سننا آپ یوٹیوب پہ یا کیسٹ ہو آپ کو مل جائے. تو انہوں نے سوال کیا مجھ سے، میسج انہوں نے مجھے کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے
اعوذ باللہ تو ہر جگہ پڑھنا ہے، یعنی چاہے تلاوت کا آغاز، اسٹارٹنگ، شروعات میں اور آپ سورت سے کرے یا درمیانے سورت سے کرے، سورت اور درمیانے سورت، پہلے درمیان میں آپ یہ سمجھ لیں اشفاق بھائی تو سمجھ آئے گا. بہت آسان مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گا. آیت الکرسی کون سی سورت میں ہے؟ نہیں، نام، سورت کا نام. ہاں نام، نہ آپ کو انعام ملے گا نہ انعام ملے گا. انعام یعنی جانور، انعام یعنی انعام. تو بھائی نہ دعوت ملے گی آپ کو، غلط جواب دیا، نہ انعام ملے گا. سورہ بقرہ میں ہے یار، سورہ بقرہ میں ہے، تیسرا پارہ، تلکت آل عمران میں. ارے یار مجھے بھی کنفیوز کر رہے. چلو ایک منٹ قرآن شریف ادھر یہ دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال سے بقرہ میں ہے. ہاں ابھی آپ کو بکرا نہیں چلا رہے، بکرا بھی بھول گیا ہے. تو بقرہ میں دیکھو، یہ سورہ بقرہ تیسرا پارہ. کیا ہے؟ تیسرا پارہ سورہ بقرہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مثال کے طور پر کوئی بیان کرنے کے لیے بیٹھا اور ان کو بیان کرنا ہے سعد اللہ صاحب کس پر؟ آیت الکرسی کے فضائل بیان کرنے ہیں، آیت الکرسی کی اہمیت اس پہ بیان کرنا ہے مولوی عرفان صاحب. تو کیا ہے کہ اب وہ کیا پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صحیح ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے پڑھا؟ درمیان سورت سے، سورت کے درمیان سے حنیف بھائی ہم نے پڑھا. تو مسئلہ یہ لکھا ہے علماء نے. پہلے ایک بات وہ یاد رکھو جو میں نے آپ کو اصول بتایا کہ دفع مضرت یعنی نقصان سے بچنا، دفع کرنا، اپنے سے دور کرنا، یہ مقدم ہے جلب منفعت. منفعت کہتے ہیں فائدے کو، یعنی فائدہ حاصل کرنا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے نقصان سے بچنا اور ایک ہے فائدہ حاصل کرنا. تو آدمی کیا کرے گا؟ شاپ چلاؤ لیے تو ایک جواب دے دو کہ فائدہ حاصل کرے گا. چلو آپ دنیاوی اعتبار سے سوچ رہے ہیں اس لیے آپ یہی کہیں گے کہ بھائی ہاں سب یہی کہیں گے. مادی دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں تو آپ نے فائدہ دیکھا ہے. لیکن دینی اعتبار سے کہ پہلے کیا ہے. چلو اور میں ایک مثال دے دوں. اب آپ ہی دنیا کو بیچ میں مت لاؤ. ابھی دنیا کو بیچ میں سبھی چرچا نہیں لانا ہے، ورنہ کیا ہے આપણે તો રાતના ہوئی تو ابھی خواب میں بھی ہوں دیکھا ہے. وہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاگی رحمۃ اللہ علیہ جب ڈابیل میں مدرس تھے، جامعہ ڈابیل میں، تو حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ ڈابیل کے ایک بڑے میاں آئے میرے پاس نماز سے پہلے. حضرت کا ایک شہرت تھی اس دور سے. ٹھیک ہے حضرت، ایک مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. اب خواب کو بھی مسئلہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خواب کی تعبیر کو کیا کہہ رہے کہ مسئلہ. دیکھیے کیا پوچھنا ہے. دیکھیے حضرت میں 3-4 دن سے یہ خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی خواب میں آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ تنے 50 لاکھ لاٹری لگنے والی ہے کہ 50 لاکھ ملنے والے ہیں. تو حضرت ذرا بتاؤ نہیں مجھے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تو حضرت فرماتے تھے، اس کو منہ پہ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ حضرت فرماتے میں نے دل میں کہا بلی کے خواب میں چھچڑے. کیا مطلب اسماعیل چچا؟ بلی کو جو خواب آتا ہے اقبال بھائی تو کیا آتا ہے؟ چھچڑے ہی نظر آتے ہیں. بلی کو خواب میں حافظ صاحب چھچڑے ہی نظر آتے ہیں کیونکہ اس کا اتنا اس میں فائدہ یہ ہے. تو کہا کہ اب بڑے میاں کو پیسے چاہتے ہوں گے ને આપણે તો પાછી આદત હું ખબર, આપણે એક તરફ કઢી ખીચડી ખાય ને પછી આપણે તો હુવાની આદત કૈલુલા કરવાની. કોઈ 11 વાગે ખાઈ લે હે ભાઈ અકરમ કઢી ખીચડી ને પછી લંબાઈ लिए और कुछ जोहर बाद खाते हैं और फिर जो है वो सो जाते हैं. अब वो खाना ऊपर रहता है. अच्छा एक बात ये भी सुनो, ये भी गलत फहमी है, यानी पूरे तौर पर ये बात सही नहीं है.
لوگوں کے دماغ میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے خبر خواب کے تعلق سے کہ مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا اور تہجد کے ٹائم پہ دیکھا. کب دیکھا؟ تہجد کے ٹائم پہ دیکھا میں نے فجر سے پہلے میں نے خواب دیکھا. ارے بھائی یہ کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ فجر سے پہلے دیکھا تو صحیح ہوگا. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. یعنی چودھری صاحب لوگ جب خواب سنانے آتے ہیں تو اس پہ زور دیتے ہیں. خواب پہ اتنا زور نہیں دیتے جتنا زور کس پہ دیتے ہیں؟ اس پہ دیتے ہیں کہ ہم نے تہجد کے ٹائم پہ دیکھا ہے خواب، ہم نے فجر سے پہلے جو ہے وہ خواب دیکھا ہے. نہیں. اور یاد رکھیے، خواب سچا اور صحیح نظر یہ نہیں کہ صرف مسلمان کو آ سکے، غیر مسلم کو بھی آ سکتا ہے. سچا خواب یہ نہیں کہ نیک کو ہی نظر آئے، فاسق کو بھی آ سکتا ہے. سورہ یوسف اس میں خواب کا ذکر ہے. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، دوسرا کس کا ہے؟ ارے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، کس کا ہے؟ کہاں؟ زلیخا کا. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ خواب دیکھا. ارے یہی تو سبب بنا ہے جیل سے باہر نکلنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس نے خواب دیکھا. چلو میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. پتا ہے نا وہ مسلمان تھوڑی تھا، اس کا خواب سچا نکلا نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی اس کی اور تعبیر صحیح نکلی تو خواب سچا تھا تبھی تو تعبیر صحیح نکلی. ارے کچھ سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خواب سچا تھا تبھی تو تعبیر سچی نکلی. دوسری بات یہ بھی کوئی ضروری نہیں کوئی قیلولہ کر رہا ہے دن میں خواب دیکھا تو یوں سوچے کہ دن میں خواب آئے تھے کہ انہوں تو کوئی ویلیو نہیں، وہ تو بس یہ ہو جائے. نہیں. ہاں زیادہ تر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تہجد کا وقت کیسا وقت ہے؟ مبارک ہے، تو اس لیے بھائی وہ بہتر ہو سکتا ہے. ورنہ دن میں خواب دیکھے اور اس کی تعبیر صحیح نہ ہو ایسا نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں اس پر بڑا زور دیتے ہیں. تو بڑے میاں کو خواب میں وہی ہوگا تو حضرت نے کیا فرمایا کہ بھائی بلی کے خواب میں چھجڑے. حضرت نے اس کو کہا کہ جو باجی હું તમને કહેવાને નહીં મળ્યા તમને તો તમે કહે કે મૌલ સાહેબ ને તો કઈ આવડે हैं मैं केवा मले नहीं मिला तो प्रॉब्लम, और अगर मिल गया तो तुम मुझे थोड़ी देने वाले हो. हंसी का जवाब है, मजाक का. तो खैर बहरहाल क्या कह रहा था मैं, बात कहां से निकली भूल गए आप लोग. नुकसान. जज़ाक अल्लाह. दफ़े मज़र्रत जल्बे मनफ़अत. दीनी मिसाल ले लें, दुनियावी मिसाल में तो आप यही कहेंगे कि भाई फायदा, नेकी करना ये मुकद्दम है या गुनाह से बचना ये मुकद्दम है? जज़ाक अल्लाह. अब आया ना सही जवाब, अब आया सही जवाब. गुनाह से बचना ये मुकद्दम है. किस पे? नेकी हासिल करने से. मिसाल ले लीजिए, एक आदमी ईशा के बाद नफल नमाज शुरू कर दी उसने, रात भर नफल पढ़ता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा और फजर से पहले पहले सो गया और फजर की नमाज भूल ली, फजर नहीं पढ़ी. शरीयत क्या कहेगी? मुफ्ती साहब के पास जाएगा, हैं मुफ्ती साहब या किसी आलिम दीन के पास, वो क्या कहेगा कि कल से आपको सीधा ईशा के बाद सो जाना है. रात भर नफल पढ़ना, तहज्जुद का वक्त आया तहज्जुद पढ़ना और फजर को कज़ा कर देना, इससे मुकद्दम है ये कि ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ. एक रकत भी नफल नमाज न पढ़ो, तहज्जुद न पढ़ सको, मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो, न पढ़ सके न पढ़े, लेकिन फजर पढ़े अपने वक्त. नुकसान है ना. यानी ये नफल पढ़ना क्या हुआ? लोकल लो बात है भाई अकरम, क्या है? हाँ सर तुम्हें मने चक्रम कर लखवाना है. हाँ अब मैं किसी तरह बात इलियास भाई आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आपको समझाऊं, लेकिन आप समझते नहीं. पूरी रात मौलवी इरफान मौलवी साहब ने बयान किया सूरह यूसुफ पे. अब सुबह में एक आदमी पूछता है हाफिज इम्तियाज कि जलीखा कौन था और यूसुफ कौन थी.
سمجھ آ رہا ہے؟ مذکر مؤنث ہے، تذکیر و تانیث، اسی کا بیڑا غرق کر دیا. اس کا مطلب رات کو کچھ پلے پڑا نہیں. اور آج تو میں فارم میں آ گیا تھا اشفاق بھائی کہ شیخ زمن ماشاءاللہ پہلی گیند پہ ہیں کہ چلو اب آج تو ذرا اچھا جائے گا. آج یہ گڑبڑ نہیں کر رہے تو آج آپ لوگ گڑبڑ کر رہے ہو. رات کو نفل پڑھنا کیا ہے؟ فائدہ ہے. فجر کو قضا کر دینا کیا ہے امتیاز بھائی؟ نقصان ہے. کیا مقدم ہے؟ اب سمجھ آ گئی بات؟ ہاں. اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ میں کیا ہے؟ شیطان مردود سے کیا مانگی گئی ہے؟ ہاں، اللہ سے شیطان مردود کی پناہ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ وہ پڑھنے نہیں دے گا قرآن کے، وہ پڑھنے نہیں دے گا. اچھا، ایک لال کتاب کی بات ہمارے یہاں مشہور ہے. دیکھو میری طرف، ہم نے بھی بچپن میں بہت سنی. اس کا کوئی حوالہ بوالا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، میری طرف دیکھو بھائی، قرآن میں پڑھ رہا ہوں. مجھے کسی کوئی آیا ضروری کام سے بات کرنی ہے تو میں نے یوں قرآن کھلا رکھا ہے. تو ہم لوگ بھی بچپن میں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تو بعض بڑی عمر کے حضرات آتے تھے کہ ہاں ہے نا تو کہ بند کر دے ان کے قرآن ان کے بند کر دے. ایک اعتبار سے صحیح ہے، لیکن جو ریزن بتاتے تھے وہ غلط. وہ لوگ جو بڑے لوگ ریزن کیا بتاتے تھے پتہ ہے؟ ہاں حنیف بھائی، یہ ہوئی بات. یوں کہتے ہیں کہ قرآن بند کر دے نہیں تو شیطان پڑھے. تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم ہے، ارے بھائی وہ پڑھے تو بہت اچھا ہے، وہ ہدایت پر آ جائے تو دنیا ہدایت پہ آ جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ شیطان پڑھے، ہم تو چاہتے ہیں اسماعیل چچا کہ شیطان پڑھے. کہاں پڑھنے تو پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. ارے شیطان کائی کو پڑھے گا؟ ارے وہ تم کو پڑھنے نہیں دیتا تو وہ کائی کو پڑھے گا؟ یہ لال کتاب کی بات. کوئی شیطان پڑھتا نہیں. شیطان کائی کو پڑھے گا بھائی؟ وہ شیطان نہیں پڑھتا. ایک ادب سکھایا گیا ہے، ایک ادب سکھایا گیا. کیوں؟ قرآن کریم پڑھنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر تمہیں اللہ سے بات کرنی ہے تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، گویا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اور اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں تو نماز پڑھو. یعنی نماز میں تلاوت، نماز میں تلاوت کرنا گویا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. اور نماز سے باہر تلاوت کرنا ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز سے باہر کرے کوئی، اور قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر کوئی کرے، دونوں کا ثواب سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے. کس کا ثواب زیادہ ہے؟ نماز کے اندر. نماز میں جو پڑھے گا، کیوں؟ کون گفتگو کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ بڑے، اللہ گفتگو کر رہا ہے. اللہ کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہاں کوئی رکتا ہے، اللہ کیا جواب دیتا؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے کیا کی؟ میری تعریف کی. ہاں، بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ اعوذ باللہ میں وہ اس لیے کہہ رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، اب ہم دنیا والوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو بند کر دو. یہ رسپیکٹ ہے، یہ ادب ہے کہ بھائی فرق ہونا چاہیے دونوں، اس لیے کہا. اچھا، ایک اور ہمارے یہاں غلط فہمی بڑے بڑوں میں تلاوت کر رہا تھا، مثال کے طور پر عارف بھائی آئے میرے پاس اور ہم نے کوئی بات کی ضروری. اب میں واپس قرآن کریم پڑھنا شروع کروں گا نورانی بھائی تو مجھے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ. ورنہ ہم عام طور سے کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ پڑھتے تھے، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. یہ بھی کیوں؟ گویا وقفہ ہو گیا ہے اور قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، واپس پڑھ رہے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. بسم اللہ مت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. مت پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں مت پڑھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج
نہیں ہے. ہاں ثواب میں کمی ہوگی کہ بھائی پڑھیں گے تو ثواب جو ہے وہ ملے گا. تو دونوں میں یہ دفع مضرت جلب منفعت کہ بھائی فائدہ حاصل نہ ہو تو کوئی بات نہیں، نقصان سے بچ جائے. تو شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دے گا یا پڑھا تو دل نہیں لگے گا اس میں. تو شیطان سے ہم کس کی پناہ میں آ گئے؟ اللہ کو کہا کہ اللہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے. کس سے؟ شیطان ہے. اس لیے باقی بسم اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں یہ جلب منفعت ہے، کوئی نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سمجھ آ گیا اتنا؟ اچھا یہ تو ہو گئی بات کس کی؟ درمیان صورت. کہ درمیان صورت سے پڑھے تو اس میں آپشن ہے کہ صرف اعوذ باللہ پڑھ کے بھی ہم آگے تلاوت کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ بیان کسی کو کرنا ہے پھر آ جاؤ اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں نے کیا نہیں پڑھا؟ بسم اللہ نہیں پڑھا، کوئی حرج نہیں. اب دوسری صورت آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے. اب میں اور آپ پڑھنا شروع کریں. کہاں سے؟ سورہ بقرہ کے شروع سے. اب ہم اس طرح پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب ہم نے کیا کیا؟ اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی. بسم اللہ کیوں پڑھی بتاؤ؟ بہت آسان جواب ہے. ایک تو آداب تلاوت بھی، دوسرا آسان جواب دو. سوچو بہت آسان جواب. پھر بھی وہ جواب آپ قریب پہنچ گئے ہیں. یہاں کے بچے ہمیں کچھ پوچھتے ہیں حنیف بھائی، ہم جواب دیں تو کہ آپ کلوز ہے، کلوز یوں کہتے ہیں. عرفان کو معلوم ہے کہ ویری کلوز، یعنی آپ جواب کے صحیح جواب کے قریب پہنچ چکے یوں کہتے ہیں، لیکن ابھی صحیح جواب ہے نہیں. چلو ابھی میں ہم کو آج کل کے ہنٹ دو. ہم لوگ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو وہ کیا دیتا ہے؟ ہنٹ دیتا ہے. وہ کیا دیتا ہے؟ ہنٹ. تو کمپیوٹر عارف بھائی اچھا، ورنہ پہلے ہم بچپن میں کیا تھے وہ کھیلتے تھے، کیا بولتے تھے؟ اسٹیچو ہیں کہ بھائی آپس میں آمنا سامنا ہوگا. اسٹیچو گیا تو ہاں ہلوانو نہیں ہے تو اسٹیچو مورتی پکڑ بنی جاؤ ہے وہی اسٹیچو ہے. تو اس کو بعد میں کیا کرتے تھے؟ لگاتے تھے تاکہ کیا ہو جائے؟ بھول جائے اور وہ مجھے اسٹیچو نہ کرے، میں اس کو کر دوں. سمجھ آیا؟ تو وہ ہنٹ جو ہے وہ نہیں دیتے تھے. تو آج کل یہ کمپیوٹر ہنٹ دیتا ہے. میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، جواب دو آپ مجھے کہ یہ صورت میں کیوں بسم اللہ پڑھنی. ایک جواب تو آداب تلاوت وہ تو ہو گیا، وہ تو وہاں بھی ہے. یہاں ایک اور جواب ہے، دیکھو. ہاں جزاک اللہ، یہ ہوا جواب. اشفاق بھائی نے جو جواب دیا یہ صحیح جواب ہے. وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. اشفاق بھائی ہم کا جواب آیا حافظ یوسف بسم اللہ کی دوستی ہے اس لیے وہ بسم اللہ پتا ہے ان کو، دن بھر بسم اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں لکھی ہوئی ہے، وہاں لکھی ہے، اس لیے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنا ہے. سورہ توبہ میں بھی ایک جواب کہ بھائی ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ لکھی نہیں ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی. یعنی ہم پڑھتے آ رہے ہیں انفال سے، اس کی بات ہے، کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر، بہت اچھا جواب لکھا ہے، بہت آسان. امام قرطبی علیہ الرحمہ علامہ قشیری غالباً ان کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں الصحیح لأن التسمیہ لا تکتب لأن جبریل ما نزل بها فی هذه السورہ. وہ یہ کہتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر سورہ انفال سے میں اور آپ پڑھتے پڑھتے چودھری صاحب آ رہے ہیں قرآن کریم کو، تو یہاں جب ہم انفال کو ختم کریں گے اور برات اور سورہ توبہ کو شروع کریں گے تو ہم بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن کریم لے کر آئے تو یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں. یہ جواب ہے.
بعض لوگوں نے اور جوابات دیے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ جو ہے وہ سنائیں گے کہ وہ کیا جواب ہے، اور اس کے تحت ایک خاص فائدہ آپ کو بتانا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت سی چیز ایڈ کر لی ہے، میڈ ان چائنا ہے، ہاں ہم لوگوں نے بہت سی چیز اس میں ایڈ کر لی ہے اپنی طرف سے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ بعض مرتبہ ٹھیک ہے، کبھی چل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کہ نہیں، جیسا ہے ویسا رہنے دو۔ جو چیز شریعت حضور جیسی لے کر آئے، جیسے ہمیں ہمارے اسلاف نے بتایا، ویسا ہی الیاس بھائی کیا ہے وہ رہنے دو، کہ ویسا ہی صاف جیسا ہے اس طرح۔ معارف القرآن میں خالی ہنٹ دے دو، آپ کو اشارہ دے دو، معارف القرآن میں صاحب معارف القرآن سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ تحریر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض مسلمان جب یہاں تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ توبہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بولو، کیا پڑھتے؟ اپنی طرف سے بڑھائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، کہ میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ جہنم کے عذاب سے۔ اکرم نار اٹلا ہوں آپ لاکھنی بڑی نار نہیں ہے واڑا پچھاتے ہے، نار یعنی جہنم، نار یعنی کیا ہے؟ آگ، ہاں نار یعنی آگ۔ ویسے ہم جہنم مراد لیتے ہیں، لیکن صحیح جواب یہ ہے جو انہوں نے کہا حنیف بھائی نے۔ کیوں؟ اگر نار کا معنی بھی جہنم ہے تو پھر قرآن تو یوں کہہ رہا ہے۔ ویسے استعمال ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بینہ، انشاءاللہ 45 تک ختم کرتے ہیں، ویسے 50 تک تھے لیکن ابھی وقت بھی نیچے آ رہا ہے تو ہم بھی ذرا نیچے آئیں گے ہیں، تو 45 تک انشاءاللہ ختم کر دیتے۔ سورہ بینہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم، نار بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر نار کا معنی جہنم تو پھر یہاں جہنم کیوں؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے، کوئی لفظ بیکار نہیں ہے، اور نار کو جہنم سے اس لیے تعبیر کر دیتے ہیں کہ جہنم کے جو مختلف عذابات ہیں ان میں ایک عذاب آگ کا ہے، تو اس لیے کیا کر دیا؟ ہم نار سے کیا بولتے ہیں؟ جہنم، لیکن نار کا معنی کیا ہے؟ ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من النار، تو اس کے تحت کچھ باتیں آپ کو بتانی تھی جو ہم لوگوں نے ایڈ کر رکھی ہے۔ بچپن میں ہماری طرف کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں کیا بولتے تھے؟ ارے آگے بھی کچھ بولتے تھے، اور آگے اور آگے، اپنا جو میڈین ہے وہ بولو نا، جنت المقام ہے نا، اب یاد آیا نا آپ کو؟ سالا بڑی جونی વાત યાદે માજી અબ્દુલ સલામ ની ખબર ખાય હે, બધા અહીંયા આવીને હરા યુકે માં આવીને ફ્રેશ થઈ ગયેલા, વીઆઈપી બની ગયેલા। તો क्या कहते थे? जन्नतुल मकाम। और माशाअल्लाह गुजराती जो ठहरे दोज़खुल हराम यूं कहते। तो पकड़ करने वालों ने पकड़ की इस पे कि भाई दोज़खुल हराम यही बता रहा है कि ये जुमला हदीस से नहीं है, कुरान में नहीं है और ये सही नहीं है। क्यों? दोज़ख अरबी लफ्ज है ही नहीं, दोज़ख अरबी लफ्ज है नहीं। इसी तरह चलो खाली इशारा कर दूं, वक्त हो गया है। ये सब चीजें हमने, मेरी तरफ देखो, बगासू हैं, क्या पढ़ते हैं? हाँ, एक तो इन्होंने पढ़ा, वो पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं? ला पढ़ते थे ना, ला हौला वला कुव्वत। अरे पढ़ो ला हाउल उस पे,
ہیں، یہ جواب ہو گیا. یہ سب چیزیں ہم نے ایڈ کر رکھی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے آدمی سنت سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ پھر وہ دعا لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی لامبی دعا یا کہاں یاد تھا آپ ہیں؟ ایک تو MB اپنی میموری شارٹ تھی گئی ہیں، تو اتنی لمبی دعا جو ہے وہ کہاں یاد. اس لیے بھائی رمضان جب آئے تو ہماری مسجد میں جو بھی ہو، چاہے میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی، افطاری میں شارٹ کٹ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت. اب اس کے اندر لمبی چوڑی ملایا مت کرو، ہیں شارٹ کٹ میں اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنا ہی ہے. نماز کے بعد کی دعا بھی آپ جن کو محبین اشفاق بھائی کہتے ہیں ان کی مسجد میں چلے جاؤ. اللہم انت السلام فحینا ربنا بالسلام وإلیک یرجع السلام. میں کہ یار ابھی تھاکی گئے عبدالسلام ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر کیا ہے وہ ایڈ کرتے رہتے. بہرحال آپ کو سمجھ آ گیا. چلو بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا. تلاوت اگر شروع کریں گے سورت سے تو دونوں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی. کیوں؟ آداب تو ہے ہی، اور وہاں چودھری صاحب کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ لکھی ہے، وہاں لکھی ہے، اس لیے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. درمیانے سورت سے اگر کوئی قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے میں اور آپ، تو اس میں دونوں آپشن ہیں. چاہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ بھی، اور چاہے تو صرف اعوذ باللہ. سمجھ آ گیا؟ یار زندہ صحبت والی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.